موجودہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے، یقیناً عوام و خاص سب اس بابت پریشان ہیں، بالخصوص وہ طبقہ جن کی گزر اوقات بمشکل ہوتی تھی، اور ان حالات نے تو اب متوسط طبقات کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ گزارا کس طرح ہوگا۔ اب گویا کہ یہ سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلہ میں احباب سے گزارش ہے کہ ہم سب اپنی مشکلات کو جو ہمارے دائرۂ کار میں اور ہمارے اختیار میں آتی ہیں چیزیں، ان پر کنٹرول کر کے اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور اہل اقتدار کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو ترجیحات ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں، اس لیے ہم ان کا لائف سٹائل بدلنے سے تو قاصر ہیں، البتہ اپنے لائف سٹائل میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ سب سے اہم چیز کہ غیر ضروری سفر سے موجودہ حالات میں اجتناب کیا جائے۔ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے اور مزید بھی شنید ہے کہ اور بڑھے گا، تو اس حوالے سے غیر ضروری اسفار کو ترک کر دیا جائے۔ اسی طرح ہوٹلنگ، بار بار ریسٹورنٹ سے کھانا کھانا، فاسٹ فوڈز اور مختلف چیزیں، ان سب کے لیے آؤٹنگ کرنا یا ویسے آؤٹنگ کے بہانے باہر نکلنا، یہ سب چیزیں موجودہ حالات میں ایک متوسط طبقے کے لیے بھی بہرحال مشکل کا باعث ہیں۔ اور پھر جو چیزیں ہمیں ان سب معاملات پر موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں، وہ ہے ہمارا جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر دکھنے والا ڈراماز، مختلف موویز اور مختلف ایسی ڈاکیومنٹریز اور مختلف چیزیں جو ہمیں ان لوگوں کا پرتعیش طرز حیات دیکھنے کے بعد اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کا لائف سٹائل اپنائیں جیسا ان کا ہے۔ مثلاً ہمیں پرائیویٹ چینلز پر اور دیگر جو سوشل میڈیا ذرائع ہیں ان پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک شخص بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے، اس کے پاس 6-8 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس ایک فیکٹری ہے، فیکٹری میں اس کے پاس سینکڑوں ملازمین ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ یہ صبح و شام اس طرح کی چیزیں دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی، نتیجتاً پھر وہ اپنے آپ کو اس سطح پر لانے کی کوشش کرتا ہے جس سلسلہ میں پھر وہ اپنے تمام تر وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اور پھر اس حوالے سے لوگ حرام کا ارتکاب بھی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے اخراجات ہیں، منگنی کے اخراجات ہیں، اس سلسلہ میں ہونے والی مختلف پارٹیز ہیں کہ اب ان کے ہاں دعوت ہے، اب ان کے ہاں دعوت ہے، اور پھر اس حوالے سے ایک بہت بڑی قباحت کہ شادیوں میں جو لین دین ہوتا ہے، ہر بندہ اس حوالے سے اپنے تئیں بہت مشکل میں ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں اور ان سب چیزوں کو بادر کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جانبین سے چیزوں کا لین دین، مثلاً ایک دفعہ میں ایک فیملی نے 10 سوٹ دیے ہیں تو اگلی فیملی بھی 10 کی بجائے 12 سوٹ دے گی۔ اگر انہوں نے 50,000 روپیہ دیا ہے تو ہم بھی ان کو 50 کی بجائے 70 دیں گے یا 1 لاکھ دیں گے۔ ساری زندگی ہماری اسی لین دین کو برابر کرنے کے چکر میں گزر جاتی ہے، اور یہ فضول قسم کی رسومات ہمیں اپنے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس سلسلہ میں شادی پر ہونے والی سلامیاں اور یہ تمام تر معاملات، ان کا بنیادی مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہمارے وہ بہن بھائی، ہمارے وہ اعزا و اقربا، وہ دوست جن کے ہاں شادی ہے، ان کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کریں اور اپنے تئیں انہیں جو پیش کر سکیں ان کی اس خوشی بھرے لمحات میں، تو وہ ان کے کام آ سکے، نہ یہ کہ وہ بیچارے ساری زندگی اس کا ادھار واپس کرتے رہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ دیا تھا اب ہم انہیں وہ دیں گے۔ اسی طرح مہمان نوازی کے چکر میں کتنے لوگ مہمان کے طور پر، اور پھر بہت سارے مہمان تو وہ ہیں جو از خود آ جاتے ہیں اور بن سنور کر پوری فیملی لے کر 2-2 3-3 فیملیز دوسروں کے گھروں میں جا کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ ایک دفعہ ایک بندہ پرتکلف دعوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ کہتے ہیں جی فلاں میرے بھائی نے اس طرح سے ایک پرتکلف دعوت کی تھی، اب میں بھی اس طرح کی پرتکلف دعوت کروں گا، اور اسی چکر میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا جو سرمایہ ہے وہ ایک فیملی کا ضائع ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل طور پر اس سے اجتناب کریں۔ اسی زمانے میں تو لوگ شادی پر اور ولیمے پر ہی اخراجات کرتے تھے، اب منگنی پر، اور اس سے پہلے مایوں ہے، اوبٹن ہے، اور اب تو قوالی نائٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات اور کیا کیا بدعات ہیں۔ تو اب ان سارے چکروں میں پھر لوگ آہستہ آہستہ مختلف ہالز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب ہال کا کرایہ، پھر وہاں آمد و رفت کے ذرائع، پھر اگر کوئی غریب آدمی ہے، مطلب لوور مڈل کلاس ہے، وہ بندہ اس طرف آئے گا تو ظاہر ہے ان کو تو ذرائع آمد و رفت کے حوالے سے بھی مسائل پیش آتے ہیں۔ لوگ رینٹ پر اور مختلف طریقوں سے پھر یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو
اویل کرتے ہیں، اور پھر اسی حوالے سے صرف اپنی ٹور کے چکر میں 20 30 بڑی گاڑیاں لائک پراڈو اور مطلب BMW اور مرسڈیز، یہ گاڑیاں رینٹ پر لی جاتی ہیں جن کا ایک دن کا کرایہ 50,000 یا لاکھ کے قریب ہے۔ تو یہ بھی ایسی ایک چیز ہے کہ جو از خود ہماری مطلب سیلف امپوزڈ ایک مشکل ہے، جس کو ہم خود اپنے لیے تیار کرتے ہیں، اور بعد میں لوگوں کو کہتے ہیں یار اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی۔ بھائی مہنگائی اگرچہ ہو گئی، لیکن ہم اپنی مشکلات کو از خود کم کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ کم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے یہ چیز بڑی سنجیدگی کی متقاضی ہے کہ حکمران طبقہ بیوروکریسی کی پرتعیش زندگی کے لیے اور ان کی تمام تر سہولیات کے لیے عوام الناس پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے اور جو ان سے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے حکومتوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ غرباء کے خون پسینے کی کمائی اور متوسط طبقے کی اور بہت سارے وہ لوگ جو جابز کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کی اس کمائی سے دیا ہوا جو ٹیکس ہے، وہ ٹیکس لوگوں کی عیش و عشرت کے لیے اور صرف زیب و زینت کے لیے اگر کام آتا ہو تو یہ یقیناً ایک ظالمانہ اقدام ہے۔ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر جو ایک کیبنٹ ہے اس میں کتنے وزراء ہیں اور کتنے ان کے مراعات ہیں، تو اگر یہ لوگ جو خود کھاتے پیتے ہیں اور ان کے لائف سٹائل بھی اچھے ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، مختلف ان کے ذرائع آمدنی ہیں، تو ایسے لوگ اگر احسان کریں اس معاشرے پر تو اپنی تنہائیں چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے اور کہیں کہ بھئی ہم اپنی قوم کو دیتے ہیں۔ مگر نہ، حالات تو یہ ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ پھر ظاہر ہے انتقامی ذہن بن جاتا ہے لوگوں کا، اور اسی وجہ سے چوری چکاری اور کرائمز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ تو یہ چند ایک ضروری چیزیں ہیں جو مستحضر تھیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ ہم سب مل کر اپنی مشکلات کو کم کر سکیں۔ یقیناً حکمران طبقے کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ مہنگائی سے بہت سارے وہ لوگ جو پرتعیش زندگی گزار رہے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں، جنہیں یہ لگتا تھا کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں آنے والی۔ تو آپ سوچیں کہ ان غرباء کا کیا حال ہوگا جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی مشکلات کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ یقیناً یہ جو کچھ بھی حالات ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے ہمہ وقت معافی کے طلبگار ہیں۔